حسد آپ کی زندگی کو برباد کس طرح کر دیتا ہے اور آپ نے حسد سے کس طرح بچنا ہے اور آپ کا کاروبار کس حد تک برباد ہو جاتا ہے، آپ کس طرح فاقوں پر آ جاتے ہو، اور حسد سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے، اور حسد کا اثر آپ نے دیکھنا ہے۔ اپنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام اینڈ قرآن کے ساتھ آپ کا دوست عبد المنان۔ میرے چینل کا پہلے جو نام تھا وہ تھا ضرب الاسلام، کا نام چینج کیا ہے اسلام اینڈ قرآن، اور اس کا ہینڈل ہے ایٹ اسلام قرآن اینڈ منان۔ جب بھی آپ سرچ کریں گے ایٹ اسلام قرآن اینڈ منان لکھ کر تو میرا چینل آ جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی جو میرے ساتھ آپ بھی تھی یا حسد والی ہوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں، جسے 3 بڑے ہیں اور 2 چھوٹے ہیں، میں درمیان میں ہوں، اور میں 17 سال کی عمر میں کھیتی باڑی کرنے لگ گیا تھا، اور کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ دودھ والی بھینسیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر والے مجھے خرچنے کے لیے میرا جیب خرچ نہیں دیتے تھے، اور بہت جلد جو چھوٹا بھائی تھا وہ والدہ کے ساتھ اٹیچ تھا، سب سے چھوٹا، اور وہ تمام گھر کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا، جو پیسہ آنا اس کے ہاتھ میں آنا، جو اس نے کسی کو دینا وہ ماں کو بتانا، آپ نے اس طرح کرنا اس طرح ہونا، اور کرتے کرتے 2011 9 اپریل کو میری شادی طے ہوئی، اور شادی کے سہاگ رات کو ہی میں نے سوچ لیا تھا میں نے علیحدہ ہونا۔ اس کا مین سبب یہ تھا کہ وہ تو خرچہ دیتے ہی نہیں تھے، اور گھر کا نظام جو ہے وہ اخراجات کے بغیر نہیں چلتا۔ آپ کو پرماننٹلی آپ اکیلا بندہ خرچے کے بغیر رہ لیتا ہے، دودھ پی لیا، روٹی کھا لی، کپڑے پہن لیے۔ اگر آپ نے ایک فیملی سسٹم چلانا ہے اس کے لیے آپ کی آمدن ہونا بہت ضروری ہے، اور شادی کے سہاگرات کو میں نے یہ سوچ لیا تھا میں نے علیحدہ ہونا۔ میں جب علیحدہ ہوا ہوں، اور ہماری جو 2 مربع زمین ہے، اس کا مطلب ہے کہ 50 پیلیاں تھیں، ہر بھائی کو بہنوں کا حصہ دینے کے بعد بھی وہ 8 ایکڑ زمین آتی تھی، اور میں نے کہا مجھے آپ زمین دے دیں، وہ نہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے کہا میں بھوک کے لیے آپ کے ساتھ رہوں، میں نے نہیں آپ کے ساتھ رہنا۔ انہوں نے ایک سائڈ پر جو زمین تھی 6 ایکڑ وہ مجھے دے دی۔ وہ زمین بھی درمیانی سی تھی، نہ بہت اچھی تھی نہ بہت کمزور تھی، فصل آ رہی تھی، اور میں نے اس پر ذاتی قرضہ اٹھا کر کھیتی باڑی شروع کی، اور ملازم بھی نہیں رکھا، خود ہی رات کو پانی لگاتا، اور بھینس بھی رکھی ہوئی تھی، وہ سسٹم چلایا۔ اور پہلی جو میری گندم ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 95,000 کی۔ 95,000 میں سے میں نے آدھے پیسے اپنے خرچے کے لیے رکھ لیے۔ مجھے 28 سال تک شادی سے پہلے گھر والوں نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا کہ یہ لو آپ نے کوئی چیز کھا لی۔ روٹی کے علاوہ بھی انسان کے خواہشات ہیں، کوئی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اکیلا روٹی کھانا زندگی پر منحصر نہیں ہے، اور شادی کے بعد کو آپ کو تو پرماننٹلی پیسے چاہیے، اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں علیحدہ ہو جاؤں گا۔ 95,000 روپیہ تو میرے لیے بہت زیادہ تھا۔ 95,000 میں نے آدھے پیسے اپنے لیے رکھ لیے 2012 میں، اور آدھے پیسے میں نے کھیتی باڑی پر لگائے، اور سب سے پہلی فصل جو مجھے پتا تھا وہ میں نے لگائی تھی تلوں کی، اور یہ داڑھی مبارک میں نے اس وقت رکھی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ میں اکیلا ہوں، تو نے میری مدد کرنی ہے، اور میں نے اس وقت داڑھی رکھی تھی، اور تلوں کی فصل مجھے پتا 6-7 ہزار کی ہوئی تھی، اور 6-7 ہزار 2011 میں بہت بڑی چیز ہے، اور وہ مفت ہے، اس پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا، نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت کسی قسم کی بھی نہیں ضرورت، میں نے اس کا بیج آپ خود دے لیا تھا۔ دوسری فصل 95,000 کی گندم کی ہوئی، اور گندم کے بعد میں نے تھوڑا سا جو چاول ہے وہ بھی کاشت کیا، وہ 1 بیگھہ تھا، وہ 30-32 ہزار کا وہ ہوا، اور ساتھ ساتھ میں نے جیسے ہی کھیتی باڑی کا ہولڈ سنبھالا تھا 1 بیگھا تھا کا جو ½ ایکڑ جسے بیگھا کہتے ہیں وہ کمزور تھا، اس کو بہت زیادہ کھاد ڈالی، وہ نیچے سے بچیل لے گیا، اوپر پورا گنا اور نیچے سے بہت زیادہ شاخیں نکال گیا۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس کو میں نے دسمبر کو کٹوانا تھا، وہ مجھے 2 بندوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو دانتری کے ذریعے پکے ہوئے گنے بس اس میں چنو گے نا تو یہ نیچے سے اتنا کماد تیار ہے، وہ بہت جلد جوان ہو جائے گا۔
میں نے اسی طرح کیا، اس کے ڈبل پیسے پے کیے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے جو بچیل گنا ہے اس کو چھوڑ کر وہ پکے ہوئے گنوں کو بیچ میں سے نکال لیا، اور وہ 2 سال اس کو لگے اس فصل کو۔ اس لیے جتنا کماد 1 ایکڑ میں ہونا چاہیے تھا وہ ہاف ایکڑ میں اتنا ہوا، وہ 532 من فصل ہوئی گنے کی۔ اور میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، اور میں ذکر اذکار سارے کرتا تھا، نماز وغیرہ پڑھتا تھا، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، بہت کچھ کرتا تھا، اللہ سے دعا وغیرہ بھی کرتا تھا۔ اور اسی سال کے دوران جو میری 95,000 کی کنک ہوئی ہے، کنک کے بعد جب دوسری کنک ہوئی ہے وہ میری کام ہو گئی، اور مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا وجہ بنی۔ کھاد بھی میں نے زیادہ ڈالی، سب کچھ زیادہ ڈالا۔ ہاں مجھے اتنا پتا، میری والدہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ تمہاری گندم ہے وہ اچھی ہے کہ یا عبدالصمد کی اچھی ہے؟ عبدالصمد تو امی کے ساتھ تھا، امی نے پوچھنا آپ کی عبدالصمد کی گندم اتنی ہے؟ میں نے کہا نہیں میری اتنی ہے، اور عبدالصمد کی میں نے کہا اتنی ہے۔ میں نے کہا امی جی میں نے عبدالصمد سے زیادہ کھادیں ڈالی ہیں، میں نے آپ سے زیادہ پانی لگائے ہیں، آپ سے زیادہ محنت کی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں۔ پر والدہ کے کان بھرتا تھا چھوٹا بھائی عبدالصمد جو امی کے ساتھ تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں یہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ علیحدہ ہو گیا ہے، مجھے قرضے آ گئے، اور مجھے قرضے آ گئے، مجھے 2 ایکڑ زمین بھی انہوں نے کم دی، زمین بھی کمزور دی، اس کے باوجود مجھے خرچہ بھی نہیں دیا کہ آپ اپنا کام چلا لو، اور میں نے مشکل لوگوں سے قرض اٹھا کر وہ سسٹم چلایا۔ کماد کی فصل تیار ہونے والی تھی، مین فصل 2 سال کے بعد، اس میں جب دوسری کنک آئی ہے وہ تو کنک کم ہو گئی، وہ تو نقصان میں گئی، اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا معاملہ بنا۔ میرا اصل ٹارگٹ تھا کہ دوسری جب گندم آئے گی تو اس میں موٹر سائیکل لے لوں گا، چلو چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی۔ سائیکل بھی نہیں تھا، اور 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مربع، اور 2 کلومیٹر جانا آنا، 2-3 پھیرے لگتے تھے تو انسان بے بس ہو جاتا تھا۔ اور ان کے پاس اس وقت بھی موٹر سائیکل موجود تھا، ایک کار مہران بھی موجود تھی جس میں ذاتی حصہ تھا، اور مجھے وہ چلانے کے لیے نہیں ملتی تھی، اور اس کے باوجود باقی ان کے پاس تو تقریباً 1 مربع یا 1.25 مربع زمین تھی، کو 30 ایکڑ زمین تھی۔ اس کے باوجود حسد کا یہ لیول تھا، وہ جو والدہ پوچھتی تھی نا آپ کی کنک اتنی ہے کہ عبدالصمد کی، میں نے کہا میری اتنی ہے، یعنی میری عبدالصمد کی گندم سے گندم اچھی ہے، میری اس سے فصل اچھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی وہی ایکڑ زمین ہے، اس سے کم محنت میں نے کی تھی، تو وہ پہلا سال گندم ہوئی تھی 95,000 کی، دوسری گندم جو ہے وہ ہوئی تھی اس سے کم، میرے اخراجات بھی نہیں پورے ہوئے۔ اس کے بعد 2 سالوں بعد جب گنے کی فصل آئی، وہ 2 سالوں والا بیگھا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ہوا 532 من، اور میں نے لوگوں سے پیسے بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ 1 ایکڑ گنا تھا، وہ 1 ایکڑ اللہ کی رحمت سے 500 من تو ہونا چاہیے تھا نا، 1 بیگھا تو ہو گیا 532 من، تو 1 ایکڑ گنے کی فصل کھڑی تھی، وہ 500 من تو ہونی چاہیے تھی، وہ 400 من بھی نہیں ہوئی حسد کی وجہ سے، وہ 399 من ہوئی، جس کے ذریعے مجھے اتنا لاس ہوا کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے کے لیے رہ گئے، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، میرے اس وقت اتنے حالات ٹائٹ تھے کہ میں دوپہر کی روٹی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، گھر کے نہیں پوچھتے تھے، اور والدہ کی جو کان تھے وہ چھوٹے بہن بھائی جو والدہ کے ساتھ تھے، اور ان کے پاس زمین بھی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس کار بھی تھی، موٹر سائیکل بھی تھی، اخراجات بھی تھے، اور وہ عیاشی کرتے تھے، اور وہ والدہ کے کان بھی بھرتے تھے، وہ والدہ ہم سے حسد کرتی تھی۔ یہ میں نہیں پہلے مانتا تھا، جب میرا بھائی کہتا تھا میں والدہ کے ساتھ تھا، میں نہیں مانتا تھا، جب وہ مجھ سے حسد ہوا ہے، میرے گرفت ہو گئی ہے، میں بھوکا مرنے لگا ہوں، میرے روٹی نہیں پوری ہوتی تھی، تو مجھے پھر میرے بھائی نے آواز دی، مجھے پھر بھی نہیں پتا چلا کیا معاملہ ہوا۔ یہ فصل 3 فصلوں میں 1 فصل مر جانی، 3 فصلوں میں 1 فصل مر جانی۔ کسان کی جب گنا، چاول اور کنک میں سے، گندم میں سے 3 فصلوں میں 1 فصل مر جائے تو کسان کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کھیتی باڑی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اور مجھے پتہ تب لگا جب میں رو رہا تھا، اور میرے بڑے بھائی نے مجھے آواز دی،
اور وہ بھی میری طرح دین کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے اور ذکر ذکار بہت زیادہ کرتا ہے۔ اس نے آواز دی، ان کے بات سنے، اس نے پھر بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ والدہ حسد کرتی ہے تم سے بھی مجھ سے بھی، اور یہ جو تمہاری دن بدن فصل کم ہو رہی ہے کھیتی باڑی میں اور تمہیں نقصان ہو رہا ہے، یہ والدہ کی حسد کی وجہ سے ہے۔ والدہ کے کان بھرتے ہیں چھوٹے بہن بھائی اور وہ فصل کم ہوتی جاتی۔ اور پھر مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرا بھائی چھوٹا بھائی مجھ سے نا بحث مباحثہ ہوا۔ وہ ماموں کو کہتا ہے یہ دیکھ لو اس نے 12-13 ہزار کا موبائل لے لیا، یہ فضول خرچ۔ میں علیحدہ تھا، میرا سارا کام علیحدہ تھا، اور وہی باتیں وہ والدہ کو بتا رہا تھا اور میں اندر لیٹا ہوا، تو اسے نہیں پتا تھا اندر لیٹا ہوا ہے۔ اور جو والدہ کو یہی باتیں بتا رہا تھا، گنے کی فصل ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کا جو ہاف ایکڑ ہے، آدھی پیلی ہے، وہ بہت زیادہ گنا نکلا ہے، اور جو اس کی آگے پیلی بھی جو 6 سینکڑے نکل آئی، اس کا 11-12 سینکڑے گنا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی رحمت سے میرا گنا 9 سینکڑے ہی بس رہا، گنے کی فصل بس 9 سینکڑے رہی، ان کے والدہ کی حسد کی وجہ سے، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی حسد کی وجہ سے۔ وہ معاملہ یہ بنا کہ فصل کا جو جھاڑ ہے وہ کم ہو گیا۔ میرے بھائی نے جب مجھے بتایا کہ والدہ حسد کرتی ہے، مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا، مجھے کنفرم ہو گیا۔ پھر میں نے کیا کیا، پھر میں بھوک سے مر رہا تھا۔ بات صحیح کسی کو بتانی چاہیے، کسی کا بھلا ہو۔ ہمارے علاقے میں اولیاء اللہ میاں محمد منظور احمد صاحب اللہ کے ولی اللہ ہے، مجھے ان کا پتہ تھا، میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اور وہ صوفی برکت علی صاحب ان کے دماد ہیں اور گدی نشین بھی ہیں۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھا اور ان کے پاس چلا گیا، جمعہ وہاں ادا کیا تو وہاں جمع گفیر لائن میں کھڑا تھا، اور ان کا ماشاءاللہ 6 فٹ سے بھی قد زیادہ تھا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا قد بہت زیادہ رکھا ہوا تھا۔ اوپر سے اشارہ کر کے کہتے ہیں میری طرف کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو دعا کے لیے آیا ہوں۔ پھر میری باری آ گئی، مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی میاں جی بات یہ ہے کہ میں تو بھوک سے مر رہا، کوئی حال نہیں ہے زندگی کا، روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، اور میرے پاس تو بچے بھی نہیں ہیں، دعا کر دیں۔ پھر انہوں نے میرے لیے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر مجھے ایک خواب کی بشارت ہوئی تھی، میں سورۃ الرحمن پڑھتے روتے جاتا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی سیم باتیں جو وہ کہہ رہے تھے وہ مجھے 3 دن پہلے خواب میں آئی تھی۔ اس سے پہلے میں کبھی نہیں ان سے ملا تھا، یہ میں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے پرچی دی گئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے اور استغفار کرنی ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے۔ وہی بڑے میاں صاحب بتا رہے تھے، وہ مجھ سے بات بتا رہے تھے، میں اپنا خواب سوچ رہا تھا، میں نے پھر بھی نہیں ان کو بتایا۔ پھر آپ کے لیے میں بات بتاؤں، میری والدہ میرے لیے دعا نہیں کرتی ہوتی تھی، میں اکثر اپنی والدہ سے لڑا کرتا تھا، میرے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو۔ اکثر لوگ کہیں گے یہ بکواس کرتا ہے، اکثر لوگ کہیں گے، وہ زیادہ تر بیٹیوں کے لیے دعا کرتی تھی، یا چھوٹا بھائی ہے اس کے لیے دعا کرتی تھی، ہمارے لیے دعا بہت کم کی ہے۔ اور اس بات پر میری والدہ کے ساتھ لڑائی بہت ہوا کرتی تھی۔ میری والدہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی اور دعا کر رہی تھی، میرے ہاں جو اللہ نے بیٹا عطا کیا، وہ اولیاء اللہ سے میں دعا کروائی تھی اور خود بھی دعا کیا کرتا تھا۔ وہ 9 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور میری جو چھوٹی بہن ہے اور اس کے ہاں بھی نا بچے نہیں تھے، وہ 6 ہی ماہ گزرے تھے، والدہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یا اللہ اسے نیک سیرت نیک صورت اولاد نرینہ کے لیے دعا کری۔ 2 دفعہ بہن کا نام لیا، میرا نہیں نام لیا، اور میں اس وقت میری بھی اولاد نہیں تھی، اور اس وجہ سے ان بہن بھائیوں کی عادت سے میرے ماموں کی اور میری والدہ کی اونچی دعا کرتے تھے، نماز بھی اونچی پڑھتے تھے۔ تب مجھے پتا چلا، میں بڑا لڑا کرتا تھا۔ اور ماں کی دعا بچوں کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، بے شک وہ 1 کے لیے 2 کے لیے، بہت سارے آدمی نہیں مانتے۔ آپ بھی شاید نہ یقین کریں، ہمارے 7 بہن بھائیوں میں 3 بہنیں اور 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کے کل جو بیٹیاں ہیں وہ 7 بیٹیاں ہیں، اور 1 بیٹا ہے، بس میرا بیٹا ہے۔ بڑے بھائی کے 4 بیٹیاں ہیں، چھوٹے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں،
मैं उससे छोटा हूँ, मेरा एक बेटा है, और मुझसे छोटा है जो माँ के साथ अटैच था, जिसके हाथ में सारे घर का कंट्रोल था, उसकी भी एक बेटी। और ये कैसे मुमकिन है कि हमारी 3 बहनें हैं, बड़ी बहन है उसके 3 बेटे हैं, उससे छोटी एक बहन है उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और उससे जो छोटी बहन है जो वालदा के साथ अटैच थी, उसके 2 बेटे हैं। उसके आगे मैं आपको राज बताता जाऊं, वालदा उसके लिए दुआ किया करती थी, जैसे मैंने वो दुआ करते हुए सुना और मेरे लिए दुआ नहीं हुई थी, मैं अक्सर उस वजह से अपनी माँ से लड़ा करता था। मेरी वालदा झोली उठाकर कहा करती थी, या अल्लाह मेरी बेटी को मोहम्मद बिन बिलाल दे दे, और अल्लाह ने बेटा दे दिया। फिर मेरी वालदा कहा करती थी, या अल्लाह अहमद बिन बिलाल दे, अल्लाह ने दूसरा बेटा भी दे दिया। फिर मेरी वालदा कहा करती थी, या अल्लाह मेरी बेटी को हामिद बिन बिलाल दे दे। और जो मेरी हमारी छोटी बहन है वो वालदा के साथ लड़ पड़ी, वो कहती है मैं टीचर हूँ, मुझसे नहीं संभाले जाते, 2 ही बड़े हैं, आपको काम ये है। दुआ का ये लेवल है। ये मैं बात आपको इसलिए बताई आपको पता चले कि जब 2 बहन भाई, 3 बहन भाई या वालदा के भाई जब कान भरते हैं, जो वालिद या वालदा भी अपने बच्चों से हसद करते हैं। फिर मैंने औलिया अल्लाह के हाथ उठते हुए अपने लिए देखे। जम्मे कफीर है, इतने इतने बड़े माशाल्लाह हाथ, झुका हुआ सर, ऊपर उन्होंने इमामा पहना हुआ, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी सफेद, ऐसे दुआ किया और ऐसे हाथ फेर लिए। और उन्होंने कहा है आपने पढ़ा करना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। तो फिर मैं पढ़ा करता था सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, फिर मेरी रोटी पूरी होने लगी। फिर मैंने जब किसी ने मेरे लिए दुआ की, फिर मैं मरकज जाने लगा, फिर मैं जिक्र ज़कार और करने लगा, फिर मेरे छोटी छोटी आसानी होती गई। फिर 2016 में उन्होंने मुझे फिर ठेका देना शुरू कर दिया। फिर मुझे जो कंडम ज़मीन थी वो उनको दे दी, वालदा की हसद की वजह से। पहली फसल हुई है, आगे उस ज़मीन में पानी आ गया ज़्यादा बारिशें होने की वजह से। और बहुत लोग इस बात को डिसएग्री करेंगे, पर हसद ये नहीं पता होता, वालदैन हसद नहीं करते। जब वालदैन की बहन भाई या आपके बहन भाई उनके कान भरेंगे तो फिर हसद तो करेंगे। वालदा हमारी अच्छी थी, छोटे बहन भाई उसके कान भरते थे और वो हसद करती थी। और आप हसद से बच किस तरह सकते हैं, बात यह। फिर मैं क्या करता था, मैं कैसे बचता था, जब मुझे गेम के पता चला कि ये हसद करते हैं, फिर अगले साल भी मैंने कमाद काश्त किया। वो जो कमाद था वो जिम्मेदार बहन भाइयों को पता होगा, जो कमाद की फसल है वो 2 बार 3 बार 4 बार भी हो जाती, जिसे पंजाबी में कहते हैं वो मोढ़ा फुटता है। वो मोढ़ा भी उसका ज़ाया हो गया, मैंने आ गया और कमाद बीज लिया। वो आ गया और कमाद जब काश्त किया तो वो भी कमाद को इतना नजर नहीं आता था। फिर मुझे पता था, फिर मैं बेचना भी कम हो गया, फिर मैंने किसी को ये भी नहीं बताना मेरी इतनी फसल हो जाएगी, फिर मैं खामोश रहा। फिर मैं वो कमाद जो है वो मेरा भाई कहता है ये कमाद ना आपका 2.5 सैकड़े हो जाएगा। मैं पहले कहता था नहीं ये 4 सैकड़े हो जाएगा, मैंने कहा ये 2.5 सैकड़े हो जाए, ये 2 सैकड़े हो जाए, 1 सैकड़ा हो जाए, 50 मन हो जाए, थोड़ा भी हो, मैंने कौन से किसी के पैसे देने। फिर मैं हसद की गिरफ्त से निकलता था। अपनी आमदन ना किसी को बताएं, एक दूसरा किसी से बैसे नहीं, किसी से कहें नहीं अल्लाह दे रहा है अल्लाह फिर भी देगा। मैं जब भी उसने कहा ये फसल इतनी निकल जाएगी, मैंने कहा इससे कम भी निकल जाएगी, मैंने कौन से किसी से पैसे देने। और जब वालदा ने पूछना अब्दुल समद की फसल अच्छी है या तुम्हारी, मैंने कहा आपकी फसल अच्छी है। जब उन्होंने कहा ना ये चीज़ तुम्हारी अच्छी है या अब्दुल समद की, मैंने कहा अब्दुल समद की अच्छी है। अब्दुल समद छोटा भाई है, वो वालदा के साथ अटैच था, सारा होल्ड उसके हाथ में था, वो किंग की हैसियत रखता था, 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अच्छा, वो इस तरह मेरा फिर गुजर बसर होने लगा, इस तरह मेरी जान छूटी, मुझे पता चला। फिर मैं सुत फलक और नास का जिक्र करने लगा। फिर जो औलिया अल्लाह ने मुझे वो जिक्र दिया हुआ था सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, आज भी पढ़ता हूँ मैं, आज भी उनके बताए हुए जिक्र अज़कार करता हूँ। और फिर जब 2016 में मुझे ठेका मिलने लगा औलिया अल्लाह की दुआ से,
اللہ کی رحمت سے تو پھر میری زندگی اور آسان ہوتی گئی ہے۔ اور یہ واقعہ بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ زندگی میں آپ کے برباد کر سکتا ہے حسد، اور حسد سے بچنے کے لیے آپ صبح اور شام کو کم از کم 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام کو یہ 4 صورتیں پڑھا کریں، آپ حسد سے بچتے رہیں گے۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور ناس۔ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ سورۃ فلق اور ناس دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے حسد سے بچنے کے لیے سورۃ فلق اور ناس لازمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ حسد سے بچنے کے لیے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا ذکر کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھتے رہیں، یہ بھی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس لیے حسد سے بچنے کی کوشش کریں، خوش رکھیں، خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔